جنت میں آدم علیہ السلام کتنی مدت ٹھہرے؟ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہائش پذیر ہے، خواہ وہ جنت آسمان میں ہو یا زمین میں۔ اس کے متعلق بحث پہلے گزر چکی ہے، تو وہ اور ان کی بیوی وہاں ٹھہر کر بلا روک ٹوک اور وافر مقدار میں کھاتے پیتے رہے، اور جب ممنوعہ درخت سے وہ پھل کھا بیٹھے تو ان کا لباس بھی اتار لیا گیا اور زمین کی طرف اتار دیے گئے۔ اس اترنے کے متعلق بھی اختلاف گزر چکا ہے، اب اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ آدم علیہ السلام کتنی دیر جنت میں ٹھہرے۔ بعض نے کہا ہے کہ دنیا کے دنوں میں سے ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ مسلم کی مرفوعہ روایت ابو ہریرہ سے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ آدم علیہ السلام جمعہ کے دن کے اوقات میں سے آخری وقت میں پیدا ہوئے، اور مسلم کی ابو ہریرہ سے یہ روایت بھی گزر چکی ہے کہ آدم علیہ السلام جمعہ کے دن پیدا ہوئے اور اسی جمعہ کے دن جنت سے نکالے گئے۔ آدم علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے اگر اسی دن نکالے گئے اور ان کی مقدار دنیا کے دنوں جیسی ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ دنیا کے دن کا کچھ حصہ جنت میں مقیم رہے، اور یہ بات محل نظر ہے اگر پیدائش کے دن کے سوا کسی اور دن نکالے گئے ان 6 دنوں کی مقدار دنیا کے 6000 سال جتنی ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس مجاہد ضحاک کا نظریہ ہے جو پہلے ذکر ہوا، اور ابن جریر کی پسندیدہ رائے بھی یہی ہے۔ تو اس کا حاصل یہ ہے کہ وہ ایک لمبا عرصہ جنت میں مقیم رہے۔ ابن جریر نے کہا ہے کہ آدم کا جمعہ کے دن اس کی آخر گھڑی میں پیدا ہونا معروف بمعلوم ہے، اور اس کی ایک گھڑی کی مقدار اسی 80 سال 4 ماہ بنتی ہے۔ اس لحاظ سے روپیون کی جانے سے پہلے مٹی کی صورت میں 40 سال رہے اور 43 برس 4 ماہ جنت میں مقیم رہے۔ اس کے بعد زمین کی طرف اتارے گئے۔ حضرت عطا بن ابی ربا سے مروی ہے کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے تو ان کے پاؤں زمین پر اور سر آسمان میں تھا، پھر اللہ نے ان کا قد کم کر کے 7 ہاتھ کر دیا تھا۔ حضرت ابن عباس سے بھی اسی طرح مروی ہے، لیکن یہ بات محل نظر ہے اور ٹھیک معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ بخاری و مسلم کی ابو ہریرہ سے مروی روایت ہے جو پہلے گزر چکی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا۔ اس حدیث کا مقتضا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پیدائش کے وقت 60 ہاتھ سے زیادہ لمبے قد کے نہیں تھے، اور ان کی اولاد کے قد میں اب تک کمی ہو رہی ہے۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس کے واسطہ سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے عرش کے برابر ایک قابل احترام و عزت کی جگہ ہے، وہاں میرا گھر تعمیر کر اور اس کا طواف کر، جیسے کہ فرشتے میرے عرش کا طواف کرتے ہیں۔ پس اللہ نے ان کے ساتھ ایک فرشتہ بھیجا جس نے آدم علیہ السلام کو وہ جگہ دکھائی اور حج کا طریقہ سکھایا اور بتایا کہ آدم کا اٹھایا گیا ایک ایک قدم اللہ تعالیٰ کے قرب کا درجہ بنے گا، اور انہی سے روایت ہے کہ زمین میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو دنیا میں جو چیز کھانے کو ملی وہ یہ تھی کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس 7 دانے گندم کے لائے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ یہ اس درخت میں سے ہے جس کو کھانے سے آپ کو روکا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا اب اس کو کیا کرنا ہے؟ جبرائیل نے فرمایا کہ اس کو کاشت کرنا ہے۔ آدم نے اس کو کاشت کیا تو ہر دانہ 1,00,000 کی مقدار سے زیادہ تھا، پس وہ اگا پھر بڑھا، پھر انہوں نے اس کو کاٹا اور گاہا، پھر اس کو اڑا کے غلے سے بھوسے کو الگ کیا، اس کو پیسا، پھر آٹا گوندھا اور روٹی پکائی۔ اتنی تھکن محنت و مشقت کے بعد کھانا کھایا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تو یہ کہیں تم دونوں کو جنت سے نکلوانا دے پھر تم تکلیف میں پڑ جا۔ حضرت آدم و حوا تو نے سب سے پہلے بھیتر کی اون کا لباس زیب تن کیا، پہلے اون کو کاتا پھر اس کو بنا۔ آدم علیہ السلام نے اپنے لیے ایک جبہ تیار کیا اور حضرت حوا کے لیے ایک قمیص اور اوڑھنی تیار کی۔ اولادال جنت میں ہوئی زمین پر علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا جنت میں حضرت آدم و حوا کے ہاں اولاد ہوئی یا نہیں۔
ایک یہ ہے کہ ان کے ہاں اولادال صرف زمین میں پیدا ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ قابیل اور اس کی بہن جنت میں پیدا ہوئے۔ واللہ تعالی علم بالصواب۔ اور ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے ہاں ہر دفعہ لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور حکم یہ تھا کہ ایک جوڑے کی لڑکی کی شادی دوسرے جوڑے کے لڑکے سے کر دی جائے، اور دوسرے جوڑے کی لڑکی کی شادی پہلے جوڑے کے لڑکے سے کر دی جائے۔ یہ سلسلہ کافی مدت تک چلتا رہا، اور ایک وقت میں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کی شادی باہمی طور پر جائز نہ تھی۔ قابیل اور حابیل کا واقعہ۔ اللہ عز و جل کا فرمان، اور اے محمد ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل بچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے خدا کی جناب میں قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ خدا پرہیزگاروں ہی کی قربانی قبول فرمایا کرتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہوا اور اپنے گناہ میں بھی پھر تو زمرہ اہل دوزخ میں ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی، تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب خدا نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تھا کہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیوں کر چھپائے۔ کہنے لگا اے افسوس، مجھ سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کو بڑیے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔ صدی نے ابن عباس اور ابن مسعود اور دیگر صحابہ سے ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام پیدا ہونے والے ایک جوڑے میں سے ایک لڑکے کی شادی دوسرے جوڑے سے پیدا ہونے والی لڑکی سے کر دیتے، اور حابیل نے قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے شادی کا پروگرام بنایا۔ قابیل حابیل سے بڑا تھا، اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن زیادہ خوبصورت تھی۔ قابیل نے خود اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے شادی کا پروگرام بنایا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ تو اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے حابیل کی شادی ہونے دے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ تو آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا، اور آدم علیہ السلام خود حج کرنے کو مکہ شریف چلے گئے، اور جاتے وقت آسمانوں سے اپنی اولاد کی حفاظت کرنے کو کہا۔ انہوں اس بات سے انکار کر دیا۔ زمینوں اور پہاڑوں کو کہا، وہ بھی انکاری ہو گئے، اور قابیل نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کر لی۔ حابیل اور قابیل نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ حابیل نے اپنی قربانی کے لیے ایک موٹی تازی بکری پیش کی کیونکہ وہ بکریوں والا تھا، اور قابیل نے اپنی کھیت سے ایک ردی اور نکما گٹھا پیش کیا کیونکہ وہ کھیتی والا تھا۔ آسمان سے آگ اتری اور حابیل کی قربانی کھا گئی اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ گئی۔ وہ ناراض ہو گیا اور کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا، صرف اس صورت میں چیوڑگا کہ تو میری بہن سے شادی نہ کرے۔ اس حابیل نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی کئی طریقوں سے مروی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمرو سے بھی مروی ہے کہ اللہ کی قسم آدم علیہ السلام کا مقتول بیٹا حابیل کے زیادہ طاقتور تھا، لیکن وہ گناہ سے دور رہنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنا ہاتھ اپنے بھائی پر نہ الفاٹے الف۔ حضرت ابو جعفر باقر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دونوں کی قربانی کرنے کے موقع پر موجود تھے، اس لیے قابیل نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تو نے اس کے لیے دعا کی ہے، اس لیے حابیل کی قربانی قبول ہو گئی ہے، اور میرے لیے تو نے دعا نہیں کی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے حابیل کو دھمکی دی۔ ایک رات حابیل نے بکریاں چرانے میں زیادہ دیر کر دی۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ وہ حابیل کے لیٹ ہونے کے متعلق معلوم کرے۔ قابیل گیا، حابیل سے ملاقات ہو گئی۔ قابیل نے کہا کہ تیری قربانی قبول ہو گئی اور میری قربانی نہیں ہوئی۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے۔
قابیل کو غصہ آیا، اس نے تیز دھار لوہے سے حابیل کو قتل کر دیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس نے حابیل کے سر پر پتھر مار کر اس کا سر کچل دیا جبکہ وہ سویا ہوا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس نے گلا دبا کر اور منہ سے درندوں کی طرح کاٹ کر اس کو قتل کر دیا۔ قابیل کے ڈانٹنے پر حابیل نے کہا، المادے 28، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تیرے اوپر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، مجھے اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حابیل اچھے اخلاق والا اور اللہ سے ڈرنے والا تھا، کیونکہ اس نے اپنے بھائی کو برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا، اور اس لیے بھی کہ یہ بات رسول اللہ سے ثابت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان اپنی تلوار میں نکال کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں تو قاتل و مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے رسول اللہ، قاتل کا آگ میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مقتول کا کیا حال ہے، وہ کس وجہ سے جہنم میں جائے گا؟ تو سرور کائنات نے فرمایا، کیونکہ وہ بھی اپنے بھائی کے قتل کے ارادہ سے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان جو حابیل کا قول نقل کیا گیا ہے، الماد، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں پکڑا جائے اور اپنے گناہ میں بھی پھر جہنم والوں میں سے ہو جائے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ کیا مقتول کے گناہ قاتل کے ذمہ لگ جاتے ہیں؟ میرے گناہ سے مقصود میرے ساتھ لڑائی کرنے کا گناہ ہے، اور تیرا گناہ سے مقصود کہ تیرے ساتھ دوسرے گناہ بھی ہیں۔ یہ بات مجاہد، صدی ابن جریر اور دیگر مفسرین نے کہی ہے، اور اس سے یہ بات ہرگز نہیں نکلتی کہ قتل کی وجہ سے مقتول کے گناہ قاتل کے ذمہ لگ جائیں گے، اور ابن جریر نے اس کے خلاف پر اجماع نقل کیا ہے، جبکہ بعض جاہل قسم کے لوگ اس کی دلیل میں یہ حدیث نبی کریم سے پیش کرتے ہیں کہ قاتل نے مقتول کے ذمہ کوئی گناہ نہیں چھوڑا۔ اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے، کتب احادیث میں سے کسی میں یہ روایت صحیح سند حسن کے ساتھ مروی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اس کی ضعیف سند ہے۔ ہاں یوں ہے کہ قیامت کے دن اتفاقی طور پر یہ شکل پیش آ سکتی ہے کہ مقتول قاتل سے اس کی نیکیوں کا مطالبہ کرے گا، اور نیکیاں اس کے مطالبہ کے مطابق پوری نہ ہو سکیں گی، اس کے ظلم کے برابر نہ ہوں گی، تو اب مقتول کی برائیاں قاتل کی طرف منتقل ہو جائیں گی، جیسے کہ اس کے علاوہ دوسرے مظالم کے متعلق صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور قتل بڑے گناہوں میں سے ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت عثمان کے فتنہ کے وقت کہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تحقیق رسول اللہ نے فرمایا تھا، عنقریب فتنہ رونما ہوگا، اس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا بھاگنے والے سے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کی، اے رسول اللہ، اگر وہ میرے گھر میں داخل ہو جائے اور اپنا ہاتھ میری طرف پھیلائے تو پھر میں کیا کروں؟ اپنے ارشاد فرمایا، آدم کے بیٹے کی طرح ہو جا، اور یہی حدیث ابن مردویہ نے حضرت حذیفہ بن یمان سے مرفوع روایت کی ہے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے بہتر کی طرح ہو جا۔ نسائی کے سوا اصحاب سنتن اور مسلم نے حضرت ابو ذر سے اس کو بیان کیا ہے، جیسا طریقہ کوئی رائج کرے گا تو اس کو قیامت تک اس کا حصہ ثواب و گناہ ملتا رہے گا۔ دمشق کے شمال میں قاسیون ایک پہاڑ ہے، وہاں مغر الدم نامی ایک پہاڑ ہے، اس کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو یہاں قتل کیا تھا، اور یہ بات اہل کتاب سے منقول معلوم ہوتی ہے۔ ایک خواب، حافظ ابن عساکر نے ایک بزرگ احمد بن کثیر کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ ایک صالح اور نیک آدمی تھے، انہوں نے نبی کریم کو اور حضرات شیخین اور جناب حابیل کو خواب میں دیکھا، تو انہوں نے احمد بن کثیر نے حابیل سے حلفا پوچھا کہ کیا وہ یہی جگہ ہے جہاں اس کا خون بہایا گیا؟ تو حابیل نے قسم اٹھا کر کہا کہ ہاں یہی وہ جگہ ہے، اور کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ اس جگہ کو بابرکت اور دعا کی قبولیت کی جگہ بنا دے۔ اللہ نے اس کی بات قبول فرما لی، اور اس کی تصدیق جناب رسول اللہ نے بھی فرمائی، اور
ارشاد فرمایا کہ میں اور ابو بکر ومر ہر جمعرات کو اس جگہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں، مگر واضح رہے کہ یہ ایک خواب ہے، اگرچہ اس کا صحیح ہونا ثابت بھی ہو جائے تو اس سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ خواب حجت نہیں ہوتے۔ واللہ علم، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اب خدا نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کہنے لگا افسوس کہ مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کی مسل ہو جاتا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا، پس وہ پشیمانوں میں سے ہو گیا۔ بعض نے کہا ہے کہ جب اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو 1 سال تک اسے اپنی پشت پر اٹھائے رکھا، بعض نے 100 سال تک اٹھائے رکھنے کی بات کی ہے۔ وہ اسی حالت میں رہا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے۔ سرگئی نے اپنی سند سے صحابہ سے روایت کی ہے کہ وہ دونوں کو بڑے آپس میں بھائی تھے، وہ آپس میں لڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر زمین کرید کر اس کو لے کو اس میں پھینکا اور اسے چھپا دیا۔ جب قابیل نے یہ حالت دیکھی تو اس نے بھی ایسے ہی کیا اور اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا اور کہا کہ ہائے افسوس میں عاجز آ گیا کہ اس کوے کی طرح ہو جاتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا۔ مورخین نے ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حابیل کے قتل پر بہت غمگین ہوئے اور اس بارے میں شعر کہے۔ یہ شعر ابن جریر نے ابن حمید سے ذکر کیے ہیں۔ یہ علاقے اور علاقے والے بدل گئے، زمین کا چہرہ خاک آلود اور بدصورت ہو گیا، اور ذائقے والی چیز تبدیل ہو گئی اور ہنس مکھ چہرے کی تازگی ماند پڑ گئی۔ آدم علیہ السلام کو جواب دیا گیا، اے قابیل کے باپ، وہ دونوں مارے گئے اور زندہ ذبح کیے ہوئے مردہ کی طرح ہو گیا، خوشی خوف کی نظر ہو گئی، اب غم واندوا کی چیخ و پکار ہی باقی رہ گئی ہے۔ ان اشعار کا آدم علیہ السلام کی طرف منسوب ہونا محل نظر ہے۔ ممکن ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنی زبان میں غم کا اظہار کیا ہو، بعد میں کسی نے اس کو اشعار کا جامہ پہنا دیا ہو، اور اس کے متعلق کئی اقوال ہیں۔ واللہ علم۔ مجاہد نے ذکر کیا ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو جلدی اس کو سزا مل گئی، اس کی پنڈلی ران کے ساتھ چپک گئی اور اس کا چہرہ سورج کی طرف رہتا تھا، اس کے گھومنے کے ساتھ گھومتا رہتا۔ اپنے بھائی کے ساتھ اس کے بغض و عداوت اور حسد کی وجہ سے اس کو یہ سزا ملی۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ ظلم و زیادتی اور قط رحمی سب سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا آدمی کو دنیا میں دے اور آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہوگی۔ ترمذی شریف جامع الصغیر۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر۔ میں نے اہل کتاب کے ہاتھوں میں کتاب دیکھی جس کو وہ تورات کا نام دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قابیل کو مہلت دی اور عدن کی مشرقی جانب نوڈ میں رہائش پذیر ہو گیا۔ اہل کتاب اس کو قنین کہتے ہیں، اس کی پشت سے خنوخ پیدا ہوا اور خنوخ کے ہاں اندر اور اندر کے ہاں محول اور محول کے ہاں متوشل، اس کے ہاں لامک، اس نے ادا اور صدا 2 عورتوں سے شادی کی۔ ادا کے ہاں ابل نامی ایک لڑکا پیدا ہوا، یہ پہلا شخص ہے کہ جس نے خیمے بنا کر چھت کا سایہ حاصل کیا اور ان میں رہائش پذیر ہوا اور مال کو جمع کیا۔ پھر اس کے ہاں نوبل پیدا ہوا اور یہ پہلا آدمی ہے جس نے سب سے پہلے طبلہ سارنگی بنائی۔ صدا نے تو بلقی نامی بچہ کو جنم دیا، اس نے سب سے پہلے تانبے اور لوہے کی صنعت ایجاد کی، اور نم نامی لڑکی بھی اسی صدا کے ہاں پیدا ہوئی۔ اس تورات میں یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام اپنی بیوی حوا کے پاس گئے تو اس نے ایک لڑکا جنم دیا، اس کا نام حضرت حوا نے شیس رکھا کیونکہ وہ اس حابیل کا متبادل تھا جسے قابیل نے قتل کر دیا تھا، اور شیس کی پشت سے انوش پیدا ہوا۔ اہل کتاب نے لکھا ہے کہ جب شیس کی ولادت ہوئی تو اس وقت حضرت آدم کی عمر 130 سال تھی، اس کے بعد وہ 800 سال زندہ رہے، اور انوش کی پیدائش کے وقت حضرت شیس کی عمر 165 سال تھی، اس کے بعد وہ 807 برس زندہ رہے۔ انوش کے علاوہ بھی حضرت شیس کے ہاں لڑکے لڑکیاں پیدا ہوئیں، اور انوش کے ہاں قینان پیدا ہوا، اس وقت انوش 90 برس کا تھا، اس کے بعد 815 برس زندہ رہا،
اور اس کے ہاں اور بھی بچے اور بچیاں ہوئیں۔ قینان کے ہاں 70 برس کی عمر میں میلاؤل پیدا ہوا، اور وہ اس کے بعد 840 برس زندہ رہا، اور بہت سے لڑکے اور لڑکیاں اس کے ہاں پیدا ہوئیں۔ میلاؤل کے ہاں رد نامی ایک لڑکا پیدا ہوا، اس وقت اس کی عمر 65 برس تھی۔ اس کے بعد وہ 830 برس تک زندہ رہا، اور اس کے ہاں بہت سے بچے اور بچیاں پیدا ہوئیں۔ اور جب مرد کے ہاں خنوخ پیدا ہوا تو اس کی عمر 162 سال کی تھی۔ اس کے بعد وہ 800 سال زندہ رہا، اور بہت سے بچے اور بچیاں پیدا ہوئیں۔ اور خنوخ کی عمر 65 برس کی تھی کہ اس کے ہاں متوشلخ پیدا ہوا۔ اس کے بعد وہ 800 سال زندہ رہا، اور اس کے ہاں بہت سے لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ اور جب متوشلح 187 برس کا تھا تو اس کے ہاں لامک پیدا ہوا۔ اس کے بعد وہ 782 برس زندہ رہا، اور اس کے ہاں لڑکے لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ اور جب لامک 182 سال کا ہوا تو اس کے ہاں نو پیدا ہوئے۔ اس کے بعد وہ 595 برس زندہ رہے، اور اس کے ہاں بچے اور بچیاں پیدا ہوئیں۔ اور جب حضرت نو کی عمر 500 سال کی ہوئی تو ان کے ہاں سام عام آفٹ لڑکے پیدا ہوئے۔ یہ سب کچھ اہل کتاب کی تورات میں سری طور پر موجود ہے۔ آسمان سے نازل شدہ باتوں کا تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہونا حل نظر ہے۔ بہت سے علماء نے اس پر تنقید کی ہے، ظاہر یہی ہے کہ ان میں اضافہ کیا گیا ہے۔ بعض نے یہ باتیں توضیح و تفصیل کے لیے ذکر کر دی ہے، اور ان میں بہت سی غلطیاں موجود ہیں جن کو ہم مناسب جگہ پر ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ ابن جریر نے اپنی تاریخ میں بعض سے ذکر کیا ہے کہ حضرت حوا نے آدم علیہ السلام کی پشت سے 20 امیدوں سے 40 افراد کو جنم دیا۔ یہ بات محمد بن اسحاق نے بیان کی ہے، اور ان کے نام بھی لکھتے ہیں۔ اور بعض نے کہا ہے کہ 120 امیدوں سے 240 افراد جنم دیتے، اور ہر دفعہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جنم دی۔ پہلا قابیل تھا اور اس کی بہن کلیمہ تھی، اور آخری عبد المغیث اور اس کی بہن ام المغیث تھی۔ اس کے بعد لوگ پھیل گئے اور بہت زیادہ ہو گئے، اور زمین میں ادھر ادھر رہائش پذیر ہو گئے، اور ان کی نسل بڑھتی رہی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ النساء 1۔ اے لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے باکثرت مرد وہ عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور خدا سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو۔ تاریخ والوں نے ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنی اولادہ اور اولادہ کی اولادہ سے 4 لاکھ نفوس دیکھے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان الاعراف 190/189 وہ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے۔ جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے۔ پھر جب کچھ بوجھ معلوم کرتی ہے، یعنی بچہ پیٹ میں بڑا ہوتا ہے، تو دونوں میاں بیوی اپنے پروردگار خدائے عز و جل سے التجا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح وسالم بچہ دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ پھر جب وہ ان کو صحیح و سالم بچہ دیتا ہے تو اس بچے میں جو وہ ان کو دیتا ہے اس کا شریک مقرر کرتے ہیں۔ خدا کا مرتبہ اس سے بلند ہے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ اس آیت میں پہلے آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، بعد میں پوری جنس کا تذکرہ شروع ہو گیا ہے۔ صرف حضرت آدم و حوا کا ذکر مراد نہیں ہے، بلکہ جب ایک شخص کا ذکر ہوا تو اس کی مناسبت سے پوری جنس کا بیان شروع کر دیا گیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے الاعراف 189:190 اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا۔ اس آیت میں بھی پہلے آدم علیہ السلام کی پیدائش کی طرف اشارہ ہے، اور بعد میں عام انسانوں کے پیدا کرنے کا تذکرہ ہے۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ
شیاطین کو مارنے کی چیزیں این آسمان کے چراغ ستارے نہیں ہیں، بلکہ شہاب ثاقب ہیں جو اجرام فلکی ہی سے ہے۔ تو گویا یہاں بھی شخصیت و عینیت سے جنس کی طرف لوٹنا اور منتقل ہونا ہے، یعنی کوئی شعلہ نما چیزیں ہیں جو ستاروں سے حاصل کی گئی ہیں۔ البتہ ایک حدیث میں مروی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، جب حوا کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو ابلیس اس کا چکر لگاتا اور اس کا بچہ زندہ نہیں رہتا تھا۔ تو ایک بارہ ابلیس نے حضرت حوا سے کہا کہ اب جو بچہ پیدا ہو اس کا نام عبدالحارث رکھنا، تو وہ زندہ رہے گا۔ حضرت حوا نے ایسا ہی کیا تو اس نے یہ کام شیطان کے کہنے میں آ کر کیا جو اس نے حضرت حوا کے ذہن میں ڈالا اور حکم کر کے کہا تھا۔ یہ روایت ابن جریر ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے اپنی اپنی تفاسیر میں اس آیت مذکورہ کے تحت ذکر کی ہے، اور حاکم نے اپنی مستدرک میں بیان کی ہے، اور ان سب نے یہ روایت عبد الصمد بن عبد الوارث کے واسطہ سے ذکر کی ہے اور کہا ہے کہ یہ روایت صحیح سند والی ہے، اور بخاری اور مسلم نے اس کو روایت نہیں کیا ہے، اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ روایت حسن غریب ہے۔ ہم اس کو عمر بن ابراہیم کے واسطہ سے جانتے ہیں، اور بعض نے اس کو عبد الصمد نامی راوی سے بیان کیا ہے اور مرفوع ذکر نہیں کیا ہے، اور یہی سبب اس کی کمزوری کا ہے۔ یہ صحابی کا قول ہے اور یہی بات زیادہ صحیح ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ صحابی نے یہ بات اسرائیلیت سے لی ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس سے بھی یہ موقوفہ مروی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کعب احبار سے اور ان جیسے لوگوں سے لی گئی ہے۔ واللہ علم۔ بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی حسن بصری نے اس آیت کی تفسیر مذکورہ روایت کے خلاف کی ہے۔ اگر یہ حدیث ان کے پاس حضرت سمرہ سے مرفوع ثابت ہوتی تو وہ اس کے خلاف تغیر نہ کرتے۔ دوست اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ ان سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلائے۔ جب ان کے پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا تو پھر ان کا بچہ کیوں نہیں زندہ رہتا تھا؟ اور زن یہ ہے بلکہ قطعی اور یقینی بات ہے کہ اس روایت کا مرفوع ہونا نبی کریم تک غلط ہے، اس کا موقوف ہونا ہی درست ہے۔ واللہ علم بالصواب۔ 3 یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنے والے تھے، تو یہ کام ان سے کیسے سرزد ہو سکتا ہے؟ آدم علیہ السلام انسانوں کے باپ تھے، اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور ان میں اپنی روح پھونکی، ان کو فرشتوں سے سجدہ کرایا اور تمام چیزوں کے نام ان کو سکھائے اور اپنی جنت میں ان کو بسایا۔ پھر ابن حبن نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ذر سے روایت درج کی ہے کہ حضرت ابو ذر فرماتی ہے کہ میں حضور رسول کریم کی خدمت میں عرض کیا کہ انبیاء کتنے ہیں؟ آپ کئی اسلم نے ارشاد فرمایا 1,24,000۔ میں نے عرض کی ان میں رسول کتنے ہیں؟ اپنے ارشاد فرما آتین 1,3۔ میں نے عرض خدمت کیا ان میں سے سب سے پہلا کون ہے؟ ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام۔ میں نے عرض کی وہ نبی مرسل ہیں؟ فرمایا ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر ان میں اپنی روح پھونکی، پھر ان کو درست اور ٹھیک ٹھیک بنایا۔ اور طبرانی نے حضرت ابن عباس سے بواسطہ نافع بن ہرمز عطا بن ربا روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ فرشتوں میں سب سے افضل کون ہے؟ وہ جبرائیل ہے، اور انبیاء سے افضل حضرت آدم ہے، اور دنوں میں جمعہ کا دن افضل ہے، اور مہینوں سے افضل رمضان کا مہینہ ہے، اور راتوں سے افضل شب قدر ہے، اور عورتوں سے افضل مریم بنت عمران ہے۔ اس میں نافع بن ہرمز راوی ہے، جس کو ابن معین نے کذاب، اور امام احمد ابو ذر علیہ السلام، ابو حاتم ابن حبن وغیرہ نے اس کو ضعیف کہا ہے، اس لیے یہ حدیث سند کے لحاظ سے ضعیف ہے۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ جنت میں داڑھی صرف حضرت آدم علیہ السلام کی ہوگی، سیاہ اور ناف تک ہوگی، اور جنت میں آدم علیہ السلام کے سوا کسی کی کنیت نہ ہوگی۔ دنیا میں اب بال بشر ہے
اور جنت میں ان کی کنیت ابو محمد ہوگی۔ حضرت جابر بن عبداللہ مرفوعہ بیان کرتے ہیں کہ جنت والوں کو ان کے ناموں سے پکارا جائے گا۔ یہ روایت تمام سندوں سے ضعیف ہے۔ واللہ علم۔ بخاری شریف۔ نبی اکرم معراج کے موقع پر جب آسمان دنیا میں آدم کے پاس سے گزرے تو آدم علیہ السلام نے فرمایا، نیک بیٹے اور صالح نبی کے لیے مرحبا، اور ان کی دائیں جانب بہت سی روحیں تھیں اور بائیں جانب بھی روحیں تھیں۔ جب وہ اپنی دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہوتے اور ہنستے، اور بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، یہ کون ہے؟ کہا، یہ آدم ہیں، اور دائیں بائیں ان کے بیٹوں کی روحیں ہیں۔ جب وہ دائیں جانب والوں کو دیکھتے ہیں اور یہ جنت والے ہیں تو ہنس پڑتے ہیں، اور جب بائیں جانب والوں کو دیکھتے ہیں اور وہ جہنم والے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ حشام بن حسان نے حسن سے بیان کیا کہ آدم علیہ السلام کی عقل اپنی تمام اولاد کی عقل کے برابر تھی۔ بعض علماء نے نبی اکرم کے فرمان کہ میں یوسف علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو محسوس ہوا کہ ان کو آدھا حسن ملا ہوا ہے۔ بزر مستند کے متعلق کہا ہے کہ آدم علیہ السلام کے حسن سے نصف حسن دیا گیا ہے۔ یہ بات مناسب معلوم ہوتی ہے کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اپنے عزت والے ہاتھ سے اس کی شکل بنائی اور اس میں اپنی روح کی، اس لیے ان کو تمام مخلوق سے خوبصورت ہونا چاہیے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر کے ذریعہ سے یہی روایت پہنچی ہے، جو کہ موقوفہ اور مرفوعہ دونوں طرح بیان کی گئی ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ یہ ہمارے لیے مخصوص کر دے، کیونکہ بنی آدم کے لیے تو نے دنیا بنائی ہے اور وہ اس سے کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ جس آدم کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اس کی نیک اولاد کو میں ان کی طرح نہیں کروں گا۔ جن کو بنانے کے لیے میں نے کہا کہ ہو جا، پس وہ ہو گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اور یہ حدیث بخاری و مسلم میں کئی طرح سے مروی ہے، اور علماء نے اس کی تشریح میں کئی اقوال ذکر کیے ہیں۔ حضرت آدم کی وفات اور اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت کرنے کا ذکر۔ شیس کا معنی اللہ تعالیٰ کا عطیہ، اور یہ نام اس لیے رکھا کہ حضرت حابیل کے قتل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ حضرت ابوذر رسول اللہ سے نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کل 104 صحیفے نازل فرمائے، اور ان میں سے 50 صحیفے اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو وصیت کی اور دن اور رات کے اوقات کی تعلیم دی اور ان اوقات کی عبادات سکھائیں، اور ایک بہت بڑے طوفان کے آنے کی پیشگی خبر دی۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اولاد آدم کے تمام نسب حضرت شیس علیہ السلام تک پہنچتے ہیں، کیونکہ اب کے سوا تمام اولاد آدم ختم ہو چکی تھی۔ واللہ علم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جمعہ کے دن وفات ہوئی، اور حنوت نامی خوشبو ان کے پاس فرشتے لائے، اور اللہ کی طرف سے جنت سے کفن مہیا کیا، اور آپ کے بیٹے اور وسیع حضرت شیس علیہ السلام سے تعزیت کی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد سورج اور چاند 7 دن تک گہنائے رہے، اور ان کی روشنی مدھم ہو گئی تھی۔ بوقت وفات جنت کا پھل کھانے کی آرزو۔ حضرت ابن کعب فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹوں کو فرمایا کہ میرے بیٹوں میں جنت کا پھل کھانا چاہتا ہوں، تو ان کے بیٹے پھل لینے کے لیے چل پڑے، تو راستہ میں فرشتوں سے ملاقات ہو گئی، اور ان کے پاس کفن اور حنوت نامی خوشبو تھی، اور ساتھ ہی کلہاڑیاں، بیلچے اور ٹوکریاں تھیں۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے پوچھا کہ تم کدھر جا رہے ہو اور کیا تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے باپ آدم بیمار ہیں اور جنت کا پھل کھانا چاہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ واپس چلو تمہارے
باپ آدم علیہ السلام کا وقت پورا ہو چکا۔ جب فرشتے آدم کے پاس پہنچے تو حضرت حوا نے پہچان لیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی اوٹ میں ہو گئیں۔ آدم نے فرمایا کہ دور ہو جا میرے سے، میں تجھ سے پہلے پیدا ہوا ہوں، اس لیے میرے اور میرے اللہ کے فرشتوں کے درمیان میں حائل نہ ہو۔ پس فرشتوں نے ان کی روح قبض کو ان کو کفن پہنایا اور خوشبو لگائی اور ان کے لیے قبر کھودی اور ان کی لحد بنائی اور ان پر نماز جنازہ پڑھائی، پھر ان کو قبر میں داخل کیا اور ان پر مٹی ڈالی، پھر کہا اے آدم کے بیٹو، میت کو دفنانے کا تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب تک اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ نماز جنازہ میں فرشتوں نے 4 تکبیریں کہیں۔ حضرت ابن عباس رسول اللہ یار سے نقل فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے جنازہ میں 4 تکبیریں پڑھی۔ حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ پر 4 تکبیریں پڑھے، پھر حضرت عمر نے حضرت ابو بکر پر 4 تکبیریں پڑھے، پھر حضرت صہیب نے حضرت عمر پر 4 تکبیریں پڑھے۔ ابن عساکر، اور یہی روایت حضرت ابن عمر سے بھی ایک اور سند کے ساتھ منقول ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہاں دفن ہوئے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے دفن کے بارے میں بھی اختلاف ہے، اور مشہور بات یہ ہے کہ ہند میں جس پہاڑ پر اتارے گئے تھے وہاں ہی مدفون ہیں۔ بعض کے نزدیک مکہ میں جبل ابی قیس کے پاس دفن ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ طوفان کے زمانہ میں حضرت نوح علیہ السلام کے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو ایک تابوت میں اٹھا لائے اور بیت المقدس میں دفن کیا، اور یہ بات ابن جریر نے نقل کی ہے، اور ابن عساکر نے بعض لوگوں سے نقل کیا ہے کہ ان کا سر مسجد ابراہیم کے پاس اور ان کے پاؤں بیت المقدس کی چٹان کے پاس ہیں، اور حضرت آدم کی وفات کے 1 سال بعد حضرت حوا فوت ہو گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ اب کی عمر کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ کی مرفوع حدیث کے حوالہ سے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ آپ کی عمر لوح محفوظ میں 1000 سال لکھی گئی تھی، اور تورات میں ہے کہ 930 برس زندہ رہے، اور یہ بات مذکورہ بالا حدیث کی وجہ سے تسلیم نہیں کی جا سکتی، کیونکہ تورات اپنی اصل شکل میں محفوظ نہیں رہی، اور حدیث کی شکل میں حق ہمارے پاس محفوظ ہے۔ نیز تورات و حدیث کی دونوں ہاتھوں میں جمع و ترتیب بھی ممکن ہے۔ اگر تورات کی بات تغیر و تبدل سے محفوظ تسلیم کر لی جائے تو تحقیق یوں ہوگی کہ تورات والی مدت 930 برس زمین پر آنے کے بعد وہ ٹھہرے، اور قمری لحاظ سے وہ 957 برس بنتے ہیں۔ جنت میں ان کا قیام 43 سال ہے، جسے ہم ابن جریر کے حوالہ سے پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ اس طرح یہ مدت کل 1000 سال ہوگی۔ ابن عساکر عطا خراسانی سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام فوت ہوئے تو مخلوق ان پر 7 دن روتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد سب معاملات کی ذمہ داری حضرت شیس علیہ السلام نے سنبھالی۔ وہ حدیث کی نص کے مطابق نبی تھے، اور یہ حدیث حضرت ابوذر سے ابن حبن نے مرفوع روایت کی ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل ہوئے، اور شیس علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے انوش نے معاملات کی ذمہ داری سنبھالی اور اپنی وفات کے قط انوش کو وصیت کی، اور انوش کے بعد ان کے بیٹے قینین اور ان کے بعد ان کے بیٹے ملاول نے معاملات کی ذمہ داری سنبھالی، اور انہی میلابیل کے متعلق ایران کے اجمی لوگ کہتے ہیں کہ وہ 7 ولیتوں کے مالک بنے، اور یہی پہلا شخص ہے کہ جس نے درخت کاٹے، بڑے بڑے قلعے اور شہر بنائے۔ اس نے ابلیس اور اس کے لشکروں پر بہت سختی کی، اور ان کو زمین کے مختلف ویران علاقوں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں کی طرف مار بھگایا، اور بہت سے سرکش جنوں کو قتل کیا۔ اس کے سر پر ایک بڑا تاج تھا، اور لوگوں کو واز ونست کرتے تھے، اور اس کی بادشاہی 40 سال تک رہی۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا رد معاملات کا نگران بنا، اور جب اس کی موت کا وقت قریب ہوا تو اس نے اپنے بیٹے خنوخ کو وصیت کی، اور یہی خنوخ مشہور قول کے
مطابق ادریس علیہ السلام ہے۔